کہیں مرد مظلوم ہوتا تھا تو کہیں عورت۔ در حقیقت ان مجسموں کے اس پورے ماحول نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عورت، اس کی فطرت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یوں تو میں نے دنیا کے انتہائی انوکھے عجوبے دیکھے تھے، لیکن وہ سارے عجوبے اس عورت کے سامنے ماند نظر آتے تھے۔ نہ جانے وحشی عورت انسانیت سے اس قدر ہٹی ہوئی کیوں تھی۔ یہ مناظر مجھے قدم قدم پر روک رہے تھے۔ مجھے ان میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے قدم ابھی تک کہیں نہیں رکے تھے۔ میں بدستور آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میں خوابگاہ کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ یہ حصہ خوابیدہ روشنیوں کا تھا۔ فانوسوں پر ایسے شیشے لگے ہوئے تھے جن کی روشنیاں تیز ہوتی ہیں۔ وہیں ایک سیاہ پردوں میں لپٹا ہوا چھپر کھٹ تھا جس میں ایک روشنی نظر آ رہی تھی، اور یہ روشنی ملکہ شہبازیہ کے سفید بدن کی تھی۔ سیاہ پردوں کے عقب سے اس کا عریاں بدن چھلک رہا تھا۔ وہ بے سود پڑی تھی، چائے سو گئی تھی۔ میرے قدم رک گئے، میں ٹھٹک گیا۔ وہ اگر وہاں لباس میں ہوتی تو میرے جھجکنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن اسے عریاں دیکھ کر میرے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ ٹھیک تھا، یہ اس کی خوابگاہ تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یوں لباس سے بے نیازی انوکھی تھی۔ لیکن یہ برہنگی بھی اس کی فطرت کے ایک اور پہلو کو عریاں کرتی تھی۔ میری نگاہیں پہلے الجھے ہوئے انداز میں اس پر گڑی رہیں، اور پھر میری آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوگی۔ ملکہ کا بدن بے حد حسین تھا۔ یوں تو ہر عورت خوبصورت ہوتی ہے، چاہے یہ حسن نگاہ، لیکن بعض اجسام اپنے اندر نمایاں خوبیاں رکھتے ہیں۔ وہ اس قدر جاذب نگاہ ہوتے ہیں کہ آنکھیں ان پر چپک کر رہ جاتی ہیں۔ میں کافی دیر تک ملکہ شہبازیہ کو دیکھتا رہا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس طرح کھڑا رہنا میری شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ میں چند قدم آگے بڑھا اور پھر میں نے سیاہ پردے کی دیوار ہٹا دی۔ لیکن ملکہ شاید نیم خنوطہ تھی، یا پھر ایسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے میرے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تھی۔ تب میں نے اسے آہستہ سے آواز دی، شہبازیہ۔ کو میری آواز تیز نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکی سی سرگوشی کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن شہبازیہ کسی زخمی سانپ کی مانند ہی پلٹی تھی، اور پھر اس نے اتنی پھرتی سے مسیری سے نیچے چھلانگ لگائی کہ میں حیران رہ گیا۔ بلا شبہ وہ انتہائی پرتیلی تھی۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر چمکائیں، اور پھر وہ اتنی زور سے اچھلی کہ گرتے گرتے بچی۔ کہ اس نے مسیری پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر میری شکل دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ تو تم، کیا یہ خواب ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں، تم جاگ رہی ہو ملکہ شہبازیہ، میں نے کہا۔ ناممکن ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اپنا جائزہ لو، تم جاگ رہی ہو۔ تم کہاں چھپ گئے تھے؟ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سمندروں میں نے تمہیں بتایا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو، کیوں؟ میرے آدمیوں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، انہوں نے تو ایک ایک چپا چھان مارا۔ تمہارے آدمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا تم انہیں سمندر کی وسطوں میں پھیلا سکتی ہو؟ میں نے حقارت امیز انداز میں ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کون سی بات؟ یہی کہ تم سمندروں کے باسی ہو۔ تمہارے نہ ماننے سے میری حقیقت نہیں بدل سکتی۔ مگر میں کیسے مان لوں؟ آخر تم انسان ہو، تم سب کچھ جانتی ہو۔ میں نے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ کافی احمق ہو، میں لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم گستاخی کر رہے ہو، شہبازیہ نے کہا۔ نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ آہستہ آہستہ سیدھی کھڑی ہوگی۔ اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھوں کی مانند میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور پھر ان آنکھوں میں تبدیلی آنے لگی۔ اب وہ عجیب سے انداز میں میرے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ لیکن تم جیسے حسین انسانوں کی گستاخی بھی برداشت کی جا سکتی ہے۔ آؤ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ وہ مسیری کے عقب سے نکل آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں نے کوئی رد و قد نہیں کیا۔ میں خاموشی سے ایک نشست پر بیٹھ گیا، اور وہ مسیری پر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں مٹھاس تھی، اور اس کے آتشی ہونٹ انوکھے انداز میں پھڑک رہے تھے۔ اتفاق سے ہماری ملاقات جس ماحول میں ہوئی وہ خوشگوار نہیں تھا، حالانکہ تم تو محبت کے دیوتا ہو۔ تم کون ہو سنہرے بدن والے؟ اب بھی مجھے نہ بتاؤ گے؟ ہاں، ہماری ملاقات اچھے ماحول میں نہیں ہوئی ملکہ شہبازیہ، لیکن اس میں بھی قصور تمہارا تھا۔ میں نے تو طویل عرصے کے بعد سمندر سے سر ابارا تھا، سو میں نے تمہارا جہاز دیکھا۔ ہر چند میں ایسی چیزوں سے ناواقف نہیں تھا، لیکن تمہارے جہاز پر میرے ساتھ جو سلوک ہوا وہ خوشگوار نہیں تھا۔ تم اب بھی اسی بات پر اصرار کیے جاؤ گے کہ تم سمندر کی مخلوق ہو؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں، لیکن میں نہیں مان سکتی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قبل میں نے کوئی ایسا آبی کیڑا نہیں دیکھا جو انسانوں کی مانند ہو، انسانوں کی سی شکل رکھتا ہو، انسانوں کی طرح بول سکتا ہو، اور اس میں ساری خصوصیات انسانوں جیسی ہوں۔ مجھے اس بات پر اختلاف ہے، تم خود کو مکمل جہاں دیدہ کیوں سمجھتی ہو؟ ابھی تو تم نے بہت سی چیزیں نہ دیکھی ہوں گی، لیکن اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں تو میرے ذہن میں خلش رہے گی۔ کیسی خلش؟ بڑے بڑے نجومیوں نے زمین پر تمہاری نشاندہی کی تھی۔ تمہارے نجومی احمق ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ پھر گرم ہو گئی، چند لمحات دانت پیستی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ اعتدال پر آ گئی۔ تم جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہو جو مجھے اشتعال دلا دیتی ہیں۔ میں نے سچ کہا ہے، ان کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہوتی، لیکن میں کہتا ہوں وہ جھوٹ ہیں۔ آخر کس طرح؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے تم سے میرے بارے میں جھوٹی باتیں کہی ہیں کہ میں اس زمین کا انسان ہوں۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں
شہبازیہ کہ میرے بارے میں نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ وہ جان سکتے ہیں۔ تم دعویٰ کر رہے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اور اس دعوے کو سچ کر دکھاؤ گے؟ ہاں۔ کس طرح؟ جس طرح تم چاہو، میں لاپرواہی سے جواب دیا اور وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، انوکھی بات ہے، لیکن میں تمہارے ذریعے ضرور ان کا امتحان لوں گی۔ میں تیار ہوں۔ تم نہیں جانتے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ پر خیال انداز میں بولی۔ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر چنون ابھر آیا۔ اس لیے کہ تم نے میری توہین کی تھی، اس لیے کہ میں تمہاری چندیاں بکھیر دینا چاہتی تھی۔ چلو، میں موجود ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ایک طرف لپکی اور اس نے ایک میز سے ایک چمکدار خنجر اٹھا لیا۔ کون ہے جو میری چشم ابرو کے ایک اشارے پر جان وارنے کو تیار نہ ہو جائے؟ کون ہے جس نے میرے حکم سے سردابی کی اور زندگی نہ کھوا دی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتی، سمجھے؟ اس نے پوری قوت سے میرے اوپر خنجر کا وار کیا، لیکن میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور وہ وحشیانہ انداز میں قوت صرف کرنے لگی۔ حیرت انگیز زور تھی، بلا شبہ وہ کئی مردوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ ایک عام مرد اس کی قوت کے مقابلے پر کچھ نہ تھا۔ وہ جدوجہد کرتی رہی اور پھر تھک گئی۔ اب وہ مزمحل ہو گئی تھی۔ تم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ نہ لے کر میری سخت توہین کی تھی، اس نے بوجھے بوجھے انداز میں کہا۔ تمہارا خیال غلط ہے ملکہ۔ کیوں؟ بتاؤ کیوں؟ تم شرط ہاری تھی، پھر میں تمہیں ہارنے کا تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا واقعی؟ اس نے تعجب سے کہا۔ ہاں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ میری شکل دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میرے نزدیک آ گئی، اتنی نزدیک آ گئی کہ اس کا بدن میرے بدن سے مس ہونے لگا۔ کیا تم دل سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ تب تم نے مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ میں تمہیں تلاش کرتا رہا اتنے دن تک۔ ہاں، مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، مجھے تمہاری دنیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس پھر میں نے معلوم کیا اور مجھے تمہارا پتہ مل گیا، تو میں تمہارے پاس آ گیا۔ کیسی انوکھی باتیں کر رہے ہو، میں کیا کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا؟ بھلا سمندری انسان اتنا حسین، اتنا خوبصورت۔ ہاں، تمہاری حسن عام انسانوں سے مختلف ہے اور تمہارا بدن بھی۔ تم بے شک دنیا کے انسانوں سے زیادہ حسین ہو اور تمہارے بدن کا یہ رنگ مصنوعی تو نہیں ہے۔ مصنوعی رنگ تو پانی سے دھل جاتا ہے ملکہ۔ پھر سمندر کے تم جیسے انسان اس سے قبل کیوں نہ دریافت ہوئے؟ کیونکہ سمندر نے پوری زندگی میں ایک ہی انسان کو جنم دیا۔ میں نے ہنستی روکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تم نے؟ ابر نیسا نے ایک حسین سیپی کو نوازا جس نے منہ کھول دیا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ پانی کا یہ قطرہ زندگی سے لبریز ہے۔ سیپ کا منہ بند ہو گیا اور اس میں زندگی پرورش پانے لگی۔ سنہرے وجود جو عام موتیوں کی طرح گول نہیں تھا، بلکہ اس کی شکل مختلف تھی، اور سیپ کا بدن بڑھتا رہا یہاں تک کہ اپنی وسعت کھونے کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہوگی۔ تب ننھا وجود پانی کی گہرائیوں میں بے یار و مددگار رہ گیا اور وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اسے کچھ نہیں آتا تھا۔ بھوک پیاس سے بلکتا ہوا وہ پانی میں تیرتا رہا۔ تب ننھی سرخ اور پیلی مچھلیوں نے اسے دیکھا، حیران ہو گئی۔ پھر انہیں اس وجود کی کراہیں سنائی دی۔ انہوں نے اس کا درد جاننے کی کوشش کی اور پھر سرخ مچھلیوں کا غول منہ میں سبز پتے دبائے اس کے گرد پھیل گیا۔ انہوں نے اسے خوراک دی اور جب وہ خوش ہو گیا، جب اس نے رونا بند کر دیا تو وہ اسے پہاڑیوں میں لے گئی۔ انہوں نے اسے اسفنج کے غار میں آرام سے سلا دیا۔ تب یہی ہونے لگا، ننھی مچھلیاں اس کی دوست بن گئیں، وہ اس کی پرورش کرنے لگی اور وہ پروان چڑھتا رہا۔ اب وہ سمندر میں دور دور تک نکل جاتا ہے، سارا سمندر اس کا دوست ہے۔ اوہ، وہ تم ہو؟ ملکہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں، کس قدر دلکش ہے کہانی، کاش یہ سچ بھی ہوتی۔ تم اسے جھوٹ سمجھتی ہو؟ برا مان گئے؟ وہ اندازے محبوبیت سے بولی۔ تم نہ مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلو مان گئی، لیکن ابھی تو بہت سے سوال تشنا ہے، وہ بھی پوچھ لو۔ کیا سمندر میں تمہارے جیسا اور کوئی نہیں ہے؟ ممکن ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ عورت تمہارا جوڑ بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ تم اکثر زمین پر آتے رہتے ہوگے؟ ہاں۔ زمین کی کسی عورت نے تمہیں متاثر کیا؟ ہاں۔ گویا تم عورت کے وجود سے واقف ہو، اس کی دلکشی سے آشنا ہو؟ ہاں۔ بحیثیت عورت میں تمہارے لیے کیسی ہوں؟ دلکش، اس لیے تو میں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ ناقابل یقین، حیرت انگیز، مگر کچھ بھی ہو تم بھی مجھے پسند کرتے ہو تو آؤ، دور کیوں ہو؟ فاصلے ختم کرو، اجنبیت مٹا دو، آؤ۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ بہرحال اس کا قرب بھی میرے پروگرام میں شامل تھا، چنانچہ میں نے اعتزاز نہیں کیا۔ لیکن اس آبی مخلوق کی مکمل حقیقتیں تو شہبازیہ کو بستر پر ہی معلوم ہوئی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس کے جسم میں شیطان حلول کر گیا تھا۔ عجیب بے قرار اور تھی، بڑی خوفناک قوتوں کی مالک تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے کسی مرد کا قرب حاصل ہوا ہو۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں گزار دی اور جب دن کی روشنی پھوٹی تو وہ دانت پیسنے لگی۔ اوہ، شاید سورج نکلا ہے۔ اس کے حلق سے غراہٹیں نکلنے لگی۔ ہاں، صبح ہو گئی ہے۔ کیوں ہو گئی ہے صبح؟ کاش میں سورج کا چہرہ ڈھک سکتی۔ رات پھر آئے گی شہبازیہ، روشنی میری دشمن ہے سمندر والے، اٹھو۔ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ کاش میں روشنی کو ہمیشہ کے لیے فنا کر سکتی، اس نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ تب وہ چونک کر میری شکل دیکھنے لگی اور پھر اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔
तुम ऐसे ही अनोखे हो, तुम ऐसे ही दिलकश हो कि तुमसे जुदाई का तसव्वुर जान लेवाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं चाहूंगी साथ रहोगे ना? हाँ, जब तक तुम चाहोगी। अच्छा, उसने थके थके अंदाज में कहा और उठ गई। तुम्हारे महल में मेरी मौजूदगी तशवीशनाक तो ना होगी? क्या मतलब? वो घुराई। शाह माराथन इस पर एतराज न करेगा? इसका बदन की खाल उतरवा कर मैं इसमें अनाज भरवा दूंगी। इसकी हैसियत क्या है? शहबाजिया ने कहा और मैं गहरी सांस लेकर गर्दन खुजाने लगा। शहबाजिया चली गई और मैं भी जरूरत से फारिग होकर तैयार हो गया। तब एक मुलाजिम मेरे पास पहुंच गई। मलका शहबाजिया नाश्ते पर आपका इंतजार कर रही है, उसने इतला दी और मैं उसकी रहनुमाई में नाश्ते पर पहुंच गया। लंबी चौड़ी मेज बेशुमार अशिया से भरी हुई थी और इस मेज पर सिर्फ हम 2 अफराद बैठे थे। शहबाजिया के चेहरे पर बड़ी नरम मुस्कुराहट थी। वो फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। बेशक मैंने तुम जैसा हैरत अंगेज इंसान नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे नजूमी बहरहाल कोई हैसियत नहीं रखते। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या मतलब? गलत इतलात देने के बाद उनकी जिंदगी क्यों कर मुमकिन है? ओहो, मेरा ख्याल है सिर्फ इन्हें तंबीह कर तो हरगिज नहीं, मेरे असूल के खिलाफ है, लेकिन यह असूल गलत है। ओह, ऐसी बातें मत करो समंदर वाले, मैं इसकी आदी नहीं हूँ। तुम्हारे अलावा ये अल्फाज और किसी की जुबान से निकले होते तुम इसकी जुबान कटवा देती। तुम जल्दबाजी की आदी मालूम होती हो। मैं तेरा शाक देवता की मंजूर नजर हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे बदन के गिर्द आग रोशन थी और मेरी माँ इसी आग की तकलीफ से मर गई। पहले मुझे मनहूस करार दिया गया और मेरे बाप को उकसाया गया कि वो मुझे कत्ल कराते। मैं खूबसूरत थी और मेरा बाप मुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर दूसरे लोगों ने भी यही मुतालबा किया तो मेरा बाप तैयार हो गया और जिस वक्त मुझे कत्ल करने के लिए बहुत से मजहबी लोग जमा हुए, घर में आग लग गई। मेरे सिवा कोई इस आग से न बच सका। तब लोगों को मालूम हुआ कि वह आग जो मेरे गिर्द रक्सा थी, जिसकी वजह से मेरी माँ मरी थी, तेराशिक देवता का हुस्न थी। यकीनन तेराशिक ने मुझे अपनी आगोश में ले रखा था, लेकिन यह बात लोगों की समझ में उस वक्त आई जब वो एक बड़ा नुकसान कर बैठे। बहरहाल इसके बाद मेरी परवरिश एक मुतबर्रिक हस्ती की हैसियत से होने लगी और मेरी हर ख्वाहिश एक मजहबी अकीदा और मजहबी फरीजा बन गई। मैं जवान हुई तो कोई आम इंसान मुझसे शादी भी नहीं कर सकता था। चुनाचे माराथन को मजबूर किया गया तो मुझसे शादी कर ले। माराथन मेरा शौहर बन गया। वो खुद भी मुझसे खौफजदा रहता था और मेरे किसी मामले में दखल नहीं देता। इसके अलावा बहसीयत है मर्द है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। खुद उसे इसका एहसास है, चुनाचे मुझे हर तरह की आज़ादी है। ओह, मैंने गहरी सांस ली। बेशक वो हर लिहाज से अजीब थी और काफ़ी ताकतवर भी थी। गोया जहाँ उसकी अच्छी खासी पोजीशन थी और समंदर वाले, मैं खुद को दुनिया की अनोखी शख्सियत समझती थी। लेकिन दुनिया की दूसरी अनोखी शख्सियत तुम हो। मुमकिन है तुम तवील अरसा तक मेरे साथ रहो, उसने कहा और फिर किसी सोच में डूब गई। बशर्ते कि मैं तुम्हें तवील अरसा तक बर्दाश्त कर सकी, और यह मुश्किल ही है। मैं नहीं समझा, मैंने ताज्जुब से कहा। दरअसल वो पुरख्याल अंदाज बोली, मेरी फितरत अजब है। क्या? बाज़ चीज़ें मुझे इतनी पसंद आती हैं कि मैं इनके बारे में अनोखे अंदाज में सोचने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इन्हें ताहयात खुद से जुदा नहीं करूँगी, लेकिन जितनी शिद्दत से मैं उन्हें चाहती हूँ इतनी शिद्दत से उनसे नफरत करने लगती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं इनका वजूद फना कर दूँ, वो अपने निगाहों से इतनी दूर चली जाएं कि मैं इन्हें दोबारा ना देख सकूँ और इनकी हसरत करती रहूँ। ओह, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैंने लापरवाही से कहा। क्या मतलब? वो चौंक कर बोली, तुम अगर मुझे कत्ल कर दोगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्यों? उसने खुमार आलूद आवाज में कहा। तुम्हारा एक रात का कुर्ब, तुम्हारा एक रात का लम्स पूरी जिंदगी का हासिल है। इसके बाद इंसान को जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं रहती। मैंने चालाकी से कहा, नहीं समंदर वाले, तुम्हें खोकर मैं खुश नहीं रह सकूंगी, इसलिए तुमसे मेरी एक दरखास्त है। उसने बड़े प्यार से कहा। क्या? मैं अगर कभी तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करूं तो तुम अपनी हिफाजत करना। ओह, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। होश में आने के बाद मेरी मोहब्बत बेपनाह होगी, मुझे उसका अफसोस नहीं होगा कि तुम मेरे शिकार क्यों ना बने। अक्सर मैं खोई हुई चीजों के लिए रंजीदा रहती हूँ। अनोखी हो, मैंने उसे देखते हुए कहा। अनोखे तो तुम भी हो, बहरहाल मुझे पसंद हो, लेकिन तुम्हारी शख्सियत बेहद पुरस्रार है। ओह, नाश्ता कर चुके हो तो उठो, मैं नजूमियों की खबर दूंगी। और मैं गहरी सांस लेकर उठ गया। बेचारे नजूमियों की शामत आ गई थी। बहरहाल मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता था और फिर करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इन्हें झूठा साबित करने के बाद ही सलानूस और उसकी भतीजियों की रिहाई मुमकिन थी। चुनाचे में मलका शहबाजिया के साथ एक बड़े से हाल में आ गया। मलका शहबाजिया की एक अलग हैसियत थी। इसकी रहायशगाह भी पूरे महल की हैसियत रखती थी। ये हाल बिल्खुद दरबार की सी कैफियत रखता था। मलका शहबाजिया एक तख्त पर बैठ गई। उसने अपने बाएं समत के तख्त पर मुझे बैठने का इशारा किया था। चौबदार मुअद्दब खड़े हुए थे। मलका शहबाजिया के हैबत और जलाल के सामने सब लर्ज़ां थे। ज़ाबलां और उसके पूरे गिरोह को हाजिर किया जाए, मैं इनके मुंतजिर हूँ, उसने पुरजलाल आवाज में कहा और बहुत से चौबदार बाहर छोड़ गए। मलका खामोश बैठी रही और खासी देर तक इंतजार करना पड़ा। तब चंद सफेद रेश लोग हाँपते कांपते अंदर आ गए। इनके बगल में पोथियां दबी हुई थी और शेरों के रंग उड़े हुए थे। वो एक लाइन से मलका के कदमों के पास बैठ गए। बाकमाल ज़ाबलान, आज मैं एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने तेरे फन का कमाल पेश करना चाहती हूँ। खादिम हाजिर है मलका शहबाजिया। कुछ रोज कबल तुझे याद है मैंने तुझसे एक पोशीदा शख्स के बारे में पूछा था? हाँ मुझे याद है, ज़ाबलान ने जवाब दिया।
یہ بھی یاد ہے کہ تو نے کہاں کی نشاندہی کی تھی؟ ہاں، عظیم ستارہ دان سلانوس کے مکان کی، لیکن وہ شخص وہاں نہیں ملا۔ ممکن ہے سلانوس نے اسے پوشیدہ کر دیا۔ میں نے سلانوس کو گرفتار کروا لیا تھا، تب اس نے اس کا پتہ نہیں بتایا۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ اس نے سرے سے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا۔ وہ غلط کہتا ہے ملکہ، میرا علم جھوٹا نہیں ہے۔ ممکن ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس سے رقابت ہو اور تم نے اسے پھنسانے کے لیے قدم اٹھایا۔ نہیں ملکہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر یہ بتاؤ زابلان، اس وقت وہ شخص کہاں ہے؟ اس وقت مجھے کچھ مہلت ہو۔ زابلان نے پوتھی نکال لی، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ملکہ شہبازیہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر ایک خادم کو اشارہ کیا۔ خادم اس کے قریب پہنچ گیا تو اس نے جھکنے کے لیے کہا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ خادم نے ادب سے گردن جھکائی اور وہاں سے چلا گیا۔ زابلان اور اس کے ساتھی تیزی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ پھر انہوں نے متفقہ طور پر کچھ طے کر لیا اور زابلان نے کام مکمل کر لیا۔ تب اس نے اجازت طلب نگاہوں سے شہبازیہ کی طرف دیکھا۔ کیا تمہارا کام مکمل ہو گیا زابلان؟ خواہ ملکہ عالیہ، تو بتاؤ وہ شخص اس وقت کہاں مل سکتا ہے؟ اس وقت وہ ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں دوسروں کی نگاہوں میں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ زابلان نے پوتھی پڑھتے ہوئے جواب دیا، وہ تخت آبنوسی پر ہے۔ تخت میں 14 ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور ملکہ عالیہ اس تخت کا فاصلہ تجھ سے 2 ہاتھ سے زیادہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ملکہ اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ نہ روک سکی۔ میرے علم کے مطابق وہ شخص تیرے سامنے موجود ہے ملکہ عالیہ، زابلان نے جواب دیا اور میں نے گہری سانس لی۔ ملکہ شہبازیہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے کہا، بے شک بوڑھے نجومی کو اپنے فن میں کمال حاصل ہے، لیکن میں نے اس نے غلط بات کیوں کہی؟ کون سی غلط بات؟ یہی کہ میں کسی سلانوس کے یہاں موجود ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا زابلان کہ تم نے اس شخص کے سلانوس کے بارے موجود ہونے کی نشاندہی کی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ کسی سلانوس کی شکل سے واقف نہیں ہے۔ یہ درست نہیں کہتا ملکہ عالیہ۔ کیا بکواس کرتا ہے بوڑھے بیوقوف؟ میں نے غراتے ہوئے کہا، میں کہتا ہوں تیرا علم جھوٹا ہے، ناکارہ ہے، تو ستارہ دانی کی ابتدا سے بھی واقف نہیں ہے۔ اگر تو ستارہ داں ہے تو مجھے بتا میں کون ہوں۔ ہمارے دوست ہمارے مہمان کو مطمئن کر زابلان، ملکہ نے کہا۔ خادم حاضر ہے، زابلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بتا میں کون ہوں، مجھے کچھ لمحات درکار ہیں، زابلان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے آمادگی ظاہر کر دی اور پھر ہم انتظار کرتے رہے۔ ملکہ شہبازیہ خاموش تھی اور نجومیوں کا پورا گروہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ کافی دیر تک وہ مصروف رہے اور پھر زابلان اور اس کے ساتھی کسی حد تک پریشان نظر آنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے مشورے کر رہے تھے اور میں سمجھ گیا کہ اب وہ مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ میرے ستارے تلاش کر رہے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ میں خود ہی ایک ستارہ ہوں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے چہروں پر بدحواسی نظر آنے لگی۔ ملکہ نے ان کی یہ بے چینی محسوس کر لی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ کیا بات ہے زابلان، تم کتنی دیر اور سر کرو گے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ملکہ عالیہ، میں سخت پریشان ہوں، زابلان نے جواب دیا۔ کیوں؟ مجھے شخص کے ستارے نہیں مل رہے۔ کیا بکواس ہے؟ خواہ ملکہ عالیہ، کیا اقشام میں اس کا وجود نہیں ہے؟ یہ تو انوکھا انسان ہے۔ پھر تم نے اس کے بارے میں یہ کس طرح بتایا کہ یہ پہلے سلانوس کے پاس تھا اور اب میرے سامنے ہے؟ محض قیافے سے ملکہ شہبازیہ، میں نے جواب دیا۔ نہیں، وجود کی خوشبو۔ میں نے صرف ملکہ کی جستجو پڑھی تھی، اس کا کوئی جواز نہیں ہے زابلان۔ یہ شخص خود کو سمندر کا انسان کہتا ہے، پانی میں رہنے والا۔ زابلان حیرت سے بولا، ہاں ممکن ہے ملکہ ان کا وجود کیڑوں میں ہو، شاید اسی لیے ہم ستاروں میں اسے تلاش نہیں کر سکے۔ زابلان نے جواب دیا۔ تب پھر اس کی بات درست ہے، ملکہ نے کہا۔ کون سی بات؟ اس کا کہنا ہے کہ تمہارے نجومیوں نے غلط بیانی سے کام لیا، اسے کسی سلانوس کی شکل کبھی نہیں دیکھی اور اس دوران اپنے مسکن یعنی سمندر میں رہا۔ لیکن یہ آبی کیڑا کیسے ہو سکتا ہے ملکہ؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ کوئی پراسرار فن جانتا ہے اور اس نے اپنے ستاروں پر فن کی چادر ڈال دی ہے۔ میں نے ملکہ سے غلط نہیں کہا، بوڑھے شخص ہے، میں انوکھی خصوصیات کا مالک ہوں، یہ بات ملکہ بہتر جانتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو سمندر والے؟ یہی کہ تمہارا نجومی جھوٹا ہے۔ کیا تم ثابت کر سکو گے کہ تم آبی انسان ہو؟ بخوشی نجومی، میں نے کہا۔ کس طرح؟ جس طرح ملکہ چاہے، میں نے جواب دیا اور اچانک ملکہ کے چہرے پر تمتماہٹ آ گئی، اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک لہرا گئی اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا تم پورا 1 دن اور 1 رات پانی کے نیچے گزار سکتے ہو؟ میں نے پوری زندگی پانی کے نیچے گزاری ہے، 1 دن اور 1 رات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میں لاپرواہی سے جواب دیا۔ ملکہ کی آنکھوں میں چمک اور بڑھ گئی اور پھر اس نے کہا، لیکن پانی والے پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ ہاں، میں نے کہا۔ تب پھر تیرا بدن بھی پانی کی خصوصیات کا حامل ہوگا؟ میں نے ہی سمجھا۔ کیا تیرے بدن میں آگ کو بجھانے کی خاصیت نہیں ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بدن پانی کی مانند سیال نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح آگ پانی پر اثر نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ میرے بدن پر بھی بے اثر ہے، میں نے جواب دیا۔ کوئی آگ تیرے بدن کو نہیں جلا سکتی؟ نہیں ملکہ عالیہ، خواہ وہ کیسی ہی شدید ہو۔ ہاں، خواہ وہ کیسی ہی شدید ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیرا کیا خیال ہے زابلان؟ اس پوری اسرار اور مکار انسان کی فطرت میں مجھے بہت کچھ پوشیدہ نظر آ رہا ہے ملکہ۔ زابلان نے نفرت سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ او، تجھے یہ الفاظ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے زابلان، بہرحال وہ ہمارا مہمان ہے۔ ملکہ کا رویہ میں نے اچانک ہی بدلا ہوا محسوس کیا۔ ملکہ، اس نے میرے فن کو جھوٹا کہا ہے، لیکن تیرا فن اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ ممکن ہے اس کے پاس کوئی ایسا فن ہو جس میں اس نے خود کو پوشیدہ کر لیا ہو، لیکن اس نے جو دعویٰ کیا ہے
کیوں نہ اس سے اس کا ثبوت مانگ لیا جائے؟ زابلان نے کہا، یعنی آگ کی بات؟ ہاں۔ کیوں سمندر والے، کیا تو تیار ہے؟ کس بات پر ملکہ شہبازیہ؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا تو آگ کا غسل کر کے زندہ سلامت رہ سکے گا؟ میں کہہ چکا ہوں کہ میں سمندر کا باسی ہوں، جس طرح آگ سمندر کو نہیں جلا سکتی اسی طرح میرا بدن بھی اس میں محفوظ ہے۔ میں نے جواب دیا، اس کا امتحان ہو جائے گا۔ ملکہ نے پوچھا، ایک شرط کے ساتھ۔ میں نے بوڑھے نجومی کو گورتے ہوئے کہا، جس نے میرے بارے میں اہانت آمیز باتیں کہی تھیں اور شاید ملکہ کو اپنی باتوں سے رام کر لیا تھا۔ ہاں ہاں، شرط پیش کر، کیا شرط ہے تیری؟ اگر میں غسل آتش کے بعد صحیح سالم نکل آیا تو نجومیوں کے اس پورے گروہ کو آگ میں پھینک دوں گا۔ اوہ، کیا عمدہ خیال ہے۔ ویسے تو یہ کر سکتا ہے کیونکہ میں نے جہاز پر تجھے دیکھا تھا۔ کیوں زابلان، تجھے یہ شرط منظور ہے؟ ملکہ حکم دے گی تو مجھے اعتراض نہ ہوگا۔